شیخ رشید نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے جب بھی گھر سے کھایا ہے حرام ہی کھایا ہے. ہمیں بھی یاد نہیں ہم نے آخری دفعہ کب گھر افطاری کی تھی. اب تو سچ بول. ہمارے دوست ملتان سے گاڑی لینے آئے لیکن یہاں آ کے موبائل لے کے چلے گئے. کوئی سینس ہے اس بات کی؟ عصر کی نماز کے بعد لطیف پتافی نے کہا کہ آج کی افطاری میری طرف سے جم خانہ میں ہوگی، تو ہم سیدھا جم خانہ میں پہنچ گئے. ایز یوزول ہم سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ وقت کی پابندی کر رہے تھے. عصر کے بعد ہمارے پاس کام کرنے کو کوئی نہیں تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ جم خانہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے اور پھر وہی لمبا انتظار. جم خانہ کے سٹاف ممبر نے ایسا ایسا چیزیں سرو کرنی شروع کر دی، لیکن اس گرین والے شربت کو دیکھ کے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ ہمارے دوستوں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے. اچھا بھنگ والے پکوڑے تو کھلائے جاتے ہیں لیکن آج بھنگ کی لسی نہ پلا دی جائے. جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا تو ہم نے کھجور کھائی، افطار شروع کی. 2 پکوڑے اور 3 ونگز اٹھا کر میں اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا. تھوڑا بہت سٹارٹر کھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ لسی بھی ٹرائی کرنی تھی. اس لسی کا ایک گھونٹ بھرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو دودھ سوڈا ہے اور یہ تو بہت ہی زبردست ہے. اس کے بعد تھوڑے سے دہی بلے ٹرائی کیے اور پھر ہم لوگ نماز ادا کرنے مسجد میں پہنچ گئے. نماز کے بعد دوبارہ ڈائننگ ہال میں آئے تو یہاں کھانا سرو ہو رہا تھا. میں نے 2 ملائی بوٹی، چکن فرائیڈ رائس اور ساتھ میں تھوڑا سا منچورین ڈال کے کھانا کھایا اور باہر لان میں آ کر بیٹھ گئے. ملتان والے دوست اشرف کو سی آف کیا اور لطیف پتافی کو یہ دعا دے کر رخصت کیا کہ اللہ تجھے اور افطاریاں کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو فالو کریں، اگر برا لگا ہے تو سبسکرائب کریں، اور کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں.